بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل قیاس کا دو نواز یکی اقترانی دوم استثنائی۔ پچھلی فصل میں آپ نے مسئلہ یہ پڑھا ہے وہ شے جس کے ساتھ دعوے کو ثابت کرتے ہیں اس کو دلیل کہتے ہیں۔ دلیل کی تین قسمیں ہیں: قیاس، استقراء، تمثیل۔ وہ اس طرح کہ عام کو دلیل بنائیں گے خاص پر، یا خاص کو دلیل بنائیں گے عام پر، یا ایک خاص کو دلیل بنائیں گے دوسرے خاص پر۔ اگر عام کو دلیل بنائیں خاص پر تو یہ قیاس ہے، اور اگر خاص کو دلیل بنائیں عام پر تو یہ استقراء ہے، اور اگر ایک خاص کو دلیل بنائیں دوسرے خاص پر تو یہ تمثیل ہے۔ بات سمجھیے، تینوں کی مثالیں آئی ہیں، اور مسئلہ یہ عرض کیا تھا کہ قیاس یقین کا فائدہ دیتا ہے اور استقراء اور تمثیل ظن کا فائدہ دیتے ہیں۔ اس کتاب کی آخری فصل، پہلی فصل میں آپ نے دلیل کی تین قسمیں پڑھی ہیں، ان میں سے پہلی قسم کون ہے؟ اور قیاس ہے کیا؟ عام کو دلیل بنانا خاص پر۔ یہ جو قیاس ہے، قیاس جو دلیل کی ایک قسم ہے، قیاس پڑھا ہے پچھلی فصل میں، تین قسمیں، ایک قسم پڑھی ہے کون؟ اس فصل میں قیاس کی تقسیم اور ان قسموں کی تعریفیں اور مثالیں بیان کرتے ہیں۔ اس فصل میں قیاس کی تقسیم اور قسموں کی تعریفیں اور مثالیں بیان کرتے ہیں۔ دھیان فرمائیں، تو قیاس کی دو قسمیں ہیں۔ قیاس اقترانی اور قیاس استثنائی۔ ہاں جی، قیاس کی دو قسمیں ہیں، قیاس اقترانی، قیاس استثنائی۔ قیاس کی دو قسمیں ہیں، قیاس اقترانی، قیاس استثنائی۔ پھر آخو، قیاس کی دو قسمیں ہیں، قیاس اقترانی، قیاس استثنائی۔ قیاس کی دو قسمیں ہیں، قیاس اقترانی، قیاس استثنائی۔ فصل قیاس دو قسم پر ہے، ایک اقترانی، دوسرا استثنائی۔ جی، قیاس دو قسم پر ہے، ایک اقترانی، دوسرا استثنائی۔ اقترانی آرا گوین کے نتیجہ آ قیاس یا نقیض نتیجہ در مقدمات آ قیاس مذکور نباشد۔ بس سغرا ذرا دیکھیں صفحہ نمبر 12 پہ، آخری لائن سے اوپر کے لائن کے آخر میں، دلیل چون مرکب شود از حملیات صرف، اس کو قیاس اقترانی کہتے ہیں۔ دلیل اگر صرف حملیات سے مرکب ہو تو اس دلیل کو قیاس اقترانی کہتے ہیں۔ تو یہاں سے جو آپ نے قیاس اقترانی کی تعریف سمجھی تھی وہ کیا تھی؟ قیاس اقترانی وہ دلیل ہوتی ہے جو صرف حملیات سے، یہ بات سمجھی تھی کہ نہیں؟ قیاس اقترانی وہ بات سمجھی کہ کوئی نہیں؟ اور وہ اگلے صفحے تھے اگے، اگر دلیل مرکب شود از متصلہ یا از منفصلہ آرا قیاس استثنائی خوانند۔ قیاس استثنائی وہ دلیل ہوتی ہے جو مرکب ہوتی ہے متصلہ سے یا منفصلہ سے۔ اس کتاب میں باقاعدہ جو آگے تعریف چلے گی، قیاس اقترانی کی باقاعدہ تعریف اور قیاس استثنائی کی باقاعدہ تعریف جو اگلی منطق کی کتابوں میں یہ بار بار آئے گی۔ ایک مسئلہ آپ نے پیچھے پڑھا ہے
شے کی نکیز شے کا رفع ہوتا ہے، یہ پڑھا آپ نے؟ شے کی یہاں ایک بطور تمہید ایک بات سمجھیں، پھر یہ مسئلہ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ قضیہ موجبہ کی نکیز ہوتی ہے قضیہ سالبہ، کیا ہوتا ہے؟ اور قضیہ ہاں سمجھے کہ نہیں ہے؟ قضیہ قضیہ موجبہ، اور جڑا تناقض نہیں پڑھا، تناقض کیا پڑھا ہے؟ اس میں یہ نہیں بیان کیا کہ موجب کلیے کی نکیز کیا آتی ہے، موجب جزیے کی نکیز کیا آتی ہے، کہ پڑھا ہے؟ سالب کلیے کی نکیز کیا آتی ہے اور سالب جزیے کی نکیز، یہ نہیں صرف تعریف پڑھی ہے اور شرطیں بیان کی ہیں۔ کبرے میں یہ وہاں وضاحت آئے گی کہ جب تناقض کی بات آئے گی نا تو وہاں بیان کریں گے چار محصوروں میں سے کون کس کی نکیز بنتا ہے۔ چار، یہاں جو آپ نے بات پڑھی ہے وہ عکس مستوی والی پڑھی ہے کہ موجبہ کلیہ موجبہ جزیہ کا عکس مستوی اور سالبہ کلیہ کا اور سالبہ جزیہ کا عکس مستوی نہیں آتا، یعنی پکا نہیں آتا، کبھی سچا ہوتا ہے کبھی جھوٹا ہوتا ہے۔ بات سمجھی کہ نہیں؟ تو تناقض کے اندر وہاں یہ بات بیان کریں گے کس قضیے معصورے کی نکیز کون سا قضیہ بنتا ہے۔ یہاں صرف آپ سردست اتنی بات سمجھیے اس تعریف کو سمجھنے کے لیے کہ قضیے موجبے کی نکیز ہوتی ہے کون؟ تو قضیے سالبے کی نکیز زید قائم، اس کی نکیز ہے زید لیس بقائم، اور زید لیس بقائم اس کی نکیز ہے زید قائم۔ زید قائم موجب ہے، اس کی نکیز کیا بنے گی؟ اور زید لیس بقائم سالبہ ہے، اس کی نکیز کیا بنے گی؟ تو یہ ذرا پکائے تاکہ تعریفیں سمجھ آ جائے کہ موجبے کی نکیز کیا ہوتی ہے اور سالبے کی۔ اب تعریف سمجھیں۔ قیاس اقترانی اس قیاس کو کہتے ہیں، یہ دو قسمیں قیاس کی ہیں، کون سی؟ اقترانی اور استثنائی، اس لیے تعریف کیوں کرنی؟ قیاس اقترانی اس قیاس کو کہتے ہیں کہ نتیجہ یا نتیجے کی نکیز بعین ہی قیاس کے مقدمات میں موجود ہو۔ قیاس اقترانی اس قیاس کو کہتے ہیں، سن، قیاس اقترانی اس قیاس کو کہتے ہیں کہ نتیجہ یا نتیجے کی نکیز بعین ہی قیاس کے اندر موجود ہو، قیاس کے مقدمات میں موجود ہو۔ صغرے میں آپ نے یہ بات سمجھی تھی کہ جو آپ کا دعویٰ ہے، جو دعویٰ ہے، اس دعوے وہ دعویٰ جو ہے وہ نظری ہے، اس کو ہم نے ثابت کرنا ہے، تو پھر درمیان میں ایک واسطہ لائیں گے، اس کا نام کیا تھا؟ اور دعوے کے موضوع کو کیا کہتے ہیں؟ بڑھیا، اصغر کے، حد اصغر بھی ٹھیک ہے، اور محمول کو کیا کہتے ہیں؟ حد اکبر، اور جو درمیان میں واسطہ لائیں گے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا تعلق دونوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو اصغر کے ساتھ تعلق جوڑیں تو اس کا نام کیا بنتا ہے؟ یہ ایک مقدمہ ہوتا ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ جو قضیہ بنا ہے اس قضیے کو مقدمہ بھی کہتے ہیں۔ پیچھے سمجھائیے گل، یہ کون نہیں سمجھائیے ہیں کیا؟ یہ صغرا جو بنے گا اس کو مقدمہ کہتے ہیں، اور حد اوسط کو اکبر کے ساتھ جوڑیں گے تو یہ دوسرا قضیہ بنے گا جس کا نام کیا ہے؟ کبرا، یہ دوسرا مقدمہ ہے۔ تو یہ صغرا کبرا جڑتے ہیں تو یہ ایک شکل بنتی ہے، اور اسی کو دلیل کہتے ہیں، قیاس کہتے ہیں۔ بات سمجھیے اب سمجھ تو وہ دلیل بننی ہے نا کہ نہیں بننی؟ تو جو پہلے دعویٰ ہے جب دلیل سے ثابت ہو جائے کیا نام ہوتا ہے؟ مطلب ہے جی۔ اب سمجھیں، قیاس اقترانی وہ قیاس ہوتا ہے کہ نتیجہ یا نتیجے کی نکیز بعین ہی قیاس کے اندر مذکور نہ ہو،
مذکور نہ باشد، غلطی لگی ہے، قیاس اقترانی وہ قیاس ہوتا ہے کہ نتیجہ یا نتیجے کی نقیض قیاس کے مقدمات میں مذکور نہ ہو۔ ہوں آکھو جی۔ قیاس اقترانی وہ قیاس ہوتا ہے جس میں نتیجہ یا نتیجے کی نقیض قیاس کے مقدمات میں بعین ہی مذکور نہ ہو۔ آکھو انہوں۔ قیاس اقترانی وہ قیاس ہوتا ہے کہ نتیجہ یا نتیجے کی نقیض قیاس کے مقدمات میں بعین ہی مذکور نہ ہو۔ اقترانی اس قیاس کو کہتے ہیں کہ نتیجہ یا نتیجے کی نقیض قیاس کے مقدمات میں بعین ہی مذکور نہ ہو۔ یہ تعریف ہے، یہ تعریف ہے۔ چلو جی، قیاس اقترانی آرا اس قیاس کو کہتے ہیں کہ نتیجہ اس قیاس کا یا نقیض نتیجے کی اس قیاس کے مقدمات میں مذکور نہ ہو۔ اقترانی اس قیاس کو کہتے ہیں کہ نتیجہ اس قیاس کا یا نتیجے کی نقیض اس قیاس کے مقدمات میں مذکور نہ ہو۔ ہاں، یہ ہے تعریف کس کی؟ اب ایک مثال دیتے ہیں، چنا کے گوئی کل انسان حیوان وکل حیوان حساس، یعنی کل انسان حساس در مقدمات قیاس مذکور نیست۔ بس ہمارا دعویٰ ہے جنیوں کلو انسان حساس، ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ کوئی بندہ اس کو نہیں مانتا، ہم درمیان میں حیوان کو واسطہ لائے، حیوان کا تعلق جوڑا انسان کے ساتھ، تو ایک قضیہ بن گیا کیا؟ کلو انسان حیوان، یہ صغرا بن گیا۔ کیا بن گئے؟ پھر ہم نے حیوان کا تعلق جوڑا حساس کے ساتھ، وہ بن گیا کلو حیوان حساس، یہ کیا بن گیا؟ یہ جو ہمارا دعویٰ ہے کلو انسان حساس، یہ قیاس کے اندر اسی طرح پورا موجود ہے؟ قیاس بچتے ونڈیا گیا، لتاں کدے گئی سر کدے گیا کہ کوئی نہیں؟ کیوں مولوی جی؟ قیاس میں یہ پورا اکٹھا موجود ہے، کیڑا؟ جڑا کلو انسان حساس، یار یہ اس طرح موجود ہے، ادھا موجود ہے سگرے وچ سے ادھا اکٹھا موجود کوئی نہیں دلیل وچ کہ ہے، تو یہ ہے۔ اور اس کی نقیض بنے گی بعض الانسان لیس بحساس، کیا بنے گی؟ کیا بنے گی؟ یہ نقیض ہے مقدمے کے اندر ہے، تو نہ آپ موجود ہے اور نہ اس کی، تو لہذا وہ کون سا قیاس بنا؟ کلو انسان حیوان، تو کلو حیوان حساس۔ کل سمجھا رہی کہ نہیں؟ یہ اس کی نقیض کیا ہے؟ بعض موجبہ ہے نا، سالبہ بنانی ہے، سالبہ جزیہ۔ بعض الانسان لیس بحساس، بعض الانسان لیس بحساس، یہ جو نتیجہ ہے کلو انسان حساس، یہ آپ یا اس کی نقیض لکھوائی، یہ کون سی؟ یہ ان میں سے کوئی بھی قیاس کے اندر پورا موجود ہے، تو قیاس اقترانی وہ قیاس ہوتا ہے جس میں نتیجہ یا نتیجے کی نقیض بعین ہی موجود نہ ہو۔ گل سمجھی کہ کوئی نہیں؟ مثال سمجھائی یا سمجھاؤ کس طرح؟ جیسے ہمارا دعویٰ ہے کل انسان حساس، تو اس پر ہم نے دلیل دی، حد اوسط کون لائے؟ حیوان، اس کا تعلق جوڑا انسان کے ساتھ بھی، حساس کے ساتھ بھی، حساس کے ساتھ بھی، کیا بن گیا؟ انسان کے ساتھ جوڑا تو بن گئی کلو انسان حیوان، شابہ، اور حساس کے ساتھ جوڑا تو بن گئی کلو حیوان حساس، تو نتیجہ کیا آیا؟ تو نتیجہ ہے کلو انسان
حساس حساس. تو یہ نتیجہ یہ نتیجہ اور اس نتیجے کی نکیز جو نقیض بعد دونوں میں سے کوئی بھی دونوں میں سے کوئی بھی مذکور نہیں قیاس کے اندر موجود نہیں. اس ترتیب کے ساتھ جیسا کہ کہے تم اصل جو دعویٰ آگے میں تو دلیل پہلے دیتی ہے. کلو انسان حیوان اور کلو حیوان حساس. اگلے نصیب نتیجہ لکھا ہے یعنی کوئی گل نہیں یعنی کلو انسان حساس قیاس کے مقدمات میں مذکور نہیں ہے نہ اے مذکور نہ دی نکیز دونوں مذکور کو مانا کرو. جیسا کہ کہے تو کلو انسان حیوان اور کلو حیوان حساس یعنی کلو انسان حساس قیاس کے مقدمات میں مذکور نہیں ہے نہ اے تو نہ دی ایشا بس کہے تو کلو انسان حیوان اور کلو حیوان حساس یعنی کلو انسان حساس قیاس کے مقدمات میں مذکور نہیں ہے نہ اے اور نہ اس کی شب اگے استثنائی قیاس را گویم کہ نتیجہ یا نقیض نتیجہ در مقدمات کے آن قیاس مذکور باشد. اینی گل ہے جی. قیاس استثنائی اس کے دوسری قسم کی تعریف قیاس استثنائی اس قیاس کو کہتے ہیں کہ نتیجہ یا نتیجے کی نکیز قیاس کے مقدمات میں مذکور ہو. ہاں قیاس استثنائی اس قیاس کو کہتے ہیں کہ نتیجہ یا نتیجے کی نقیض قیاس کے مقدمات میں بعین ہی مذکور ہو. پھر آکھو قیاس استثنائی اس قیاس کو کہتے ہیں کہ نتیجہ یا نتیجے کی نقیض قیاس کے مقدمات میں بعین ہی مذکور ہو. ان معنی کر اور استثنائی قیاس سے راگو اس قیاس کو کہتے ہیں کہ نتیجہ یا نتیجے کی نکیز اس قیاس کے مقدمات میں مذکور ہو. شابہ جی. قیاس استثنائی اس قیاس کو کہتے ہیں کہ نتیجہ یا نتیجے کی نقیض اس قیاس کے مقدمات میں مذکور ہو. استثنائی اس قیاس کو کہتے ہیں کہ نتیجہ یا نتیجے کی نقیض اس قیاس کے مقدمات میں مذکور ہو. شاباش. چنانچہ گوئی اگر این اچھا وہ اگر آپ کو یاد ہو بھئی قیاس استثنائی کس طرح بنتا ہے تو پھر یہ اگلی مثال سمجھنی آپ کے لیے بعین ہی بالکل آسان ہو جائے گی کہ وہ جو پورا شرطیہ ہوتا ہے وہ صغرا ہوتا ہے اور لا کنہ کے ساتھ استثناء ہوتی ہے. تو لا کنہ کے ساتھ استثناء کس کی کریں گے نتیجہ کیا آئے گا تو وہ نتیجہ دوسری جز آتی ہے یا اس کی نکیز آتی ہے تو اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ واقعی نتیجہ یا اس کی نکیز بیانی قیاس کے اندر مذکور ہوتی ہے. چنانچہ کوئی اگر این شخص انسان است او حیوان باشد لیکن انسان است پس او حیوان باشد و یا این کوئی لیکن حیوان نیست پس انسان نہ باشد. بس دھیان کرو اس کی مثال سمجھاتے ہیں اس طریقے سے پیچھے پڑھی ہے. پہلے شرطیہ بناتے ہیں اگر این شخص انسان است او حیوان باشد. یہ ایک شرطیہ ہے پورا. اگر یہ شخص انسان ہے تو وہ حیوان بھی ہے. اگر یہ شخص انسان یہ ایک پورا کیا بن گیا شرطیہ بن گیا. اب لیکن کے ساتھ مقدم رکھتے ہیں. کیا رکھتے ہیں؟ لیکن لیکن فارسی رہا لیکن انسان است. لیکن نتیجہ آئے گا خود تالی. نتیجہ آئے گا کیا؟ پس او. یہ جو نتیجہ ہے مولی نعمان پس او حیوان باشد یہ قیاس کے اندر موجود ہے کہ کوئی نہیں؟ اگر این شخص انسان است یہ مقدم ہے
او حیوان باشد یہ تالی ہے، لیکن کے بعد ہم نے مقدم کو رکھا لیکن انسان است، تو نتیجہ خود تالی آئی ہے کیا؟ پس او حیوان باشد، تو اے حیوان او حیوان باشد کیا اس کے اندر موجود ہے کہ کوئی نہیں موجود ہے خود جی، یہ پہلی صورت ہے۔ اچھا اب آپ تالی کے بعد نا لیکن کے بعد مقدم کی نکیز رکھ دیں، کیا رکھیں؟ مقدم کون ہے؟ او حیوان باشد، اس کی نکیز کیا ہوگی؟ حیوان نہ باشد، لیکن حیوان نیست، لیکن نتیجہ آئے گا مقدم کی نکیز، لیکن حیوان نہیں ہے تو نتیجہ کیا آئے گا؟ بس انسان نہ باشد۔ اب مقدم کون ہے؟ انسان است، اس کی نکیز کیا ہے؟ تو نتیجہ وہی ہے۔ تو یہ جو انسان نیست، یہ نتیجہ جو ہے اس کی نکیز کون؟ انسان است، کیا اس کے اندر موجود ہے جی کہ کوئی نہیں جی؟ تو کہ جو قیاس استثنائی ہوتا ہے اس میں نتیجہ خود یا نتیجے کی نکیز قیاس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ ہاں جی، کی مثال ہے؟ مثال ہے اگر ای شخص انسان ہے تو او حیوان باشد، یہ سور ہے، یہ پورا شرطیہ سورہ ہوتا ہے جی۔ شرطیہ سور ہے۔ تو پہلا یہ اگر ای شخص انسان ہے تو یہ مقدم ہے، او حیوان باشد یہ تالی ہے، لیکن کے بعد مقدم رکھا کیا؟ انسان است، تو نتیجہ کیا آیا؟ بس تو حیوان باشد، تو یہ خود یہ جو نتیجہ ہے یہ قیاس کے مقدمات میں مذکور ہے۔ آپ مذکور ہے۔ اچھا اب ہم لیکن کے بعد تالی کی نکیز رکھتے ہیں، کیا؟ لیکن حیوان نیست، وہ ہے نا او حیوان باشد، لیکن او حیوان نیست، اصل ہے کہ لیکن او حیوان نیست، نیست، یہ نکیز بن گئی نا۔ بس انسان نہ باشد، اب نتیجہ آئے گا مقدم کی نکیز، مقدم کی نکیز، جو نتیجہ آیا ہے جب یہ مقدم کی نکیز ہے تو مقدم اس کی نکیز ہے۔ اب قیاس کے اندر کون موجود ہے؟ نتیجے کی، نتیجے کی نکیز دونوں بیانی مذکور ہے۔ دونوں پہلا چھڑ تو ہوں دی گل کر نتیجے کی نکیز موجود ہے، کیونکہ نتیجہ آ رہا ہے مقدم کی نکیز، اور تم نے پہلے سمجھایا کہ موجبے کی نکیز سال با سال بے کی نکیز، تو جب نتیجہ مقدم کی نکیز آیا ہے تو اس نکیز کی نکیز کون ہے؟ مقدم خود اس کی نکیز ہے۔ تو قیاس کے اندر نتیجہ یا نتیجے کی نکیز مذکور ہو تو یہ قیاس ایشا واس، جیسا کہ کہے تم اگر یہ شخص انسان ہے تو وہ انسان بھی ہے، یہ کیا ہے؟ سورہ ہے، کیا ہے؟ اور پہلا اگر یہ مقدم ہے تو او حیوان باشد، یہ وہ پیچھے پڑے نا سورہ سارے، تے استثناء کرتے ہیں کس کی؟ مقدم کی، تو نتیجہ کیا آئے گا؟ او قضیہ شرطیہ متصلہ میں اگر قیاس استثنائی مرکب ہو قضیہ شرطیہ متصلہ تو نتیجہ صحیح دینے کی دو صورتیں ہیں، استثناء مقدم تو نتیجہ آئے گا این تالی، استثناء نکیز تالی نکیز مقدم کے نتیجہ نکیز مقدم آئے گا۔ یاد ہے تم وہ گل ہے جی، وہ مثال دے رہے ہیں جی، لیکن انسان است من کرو نا، لیکن انسان اصل کیا نتیجہ آئے گا؟ بس وہ حیوان ہے، یہ پہلی صورت ہے۔ اب دوسری صورت، یا اس طرح کہے تو کس طرح؟ باللیکن کے ساتھ استثناء کر نکیز تالی کی، لیکن او نہ لا دے شک، لیکن او حیوان نیست، لیکن وہ حیوان نہیں ہے، تو کیا نتیجہ آئے گا؟ بس انسان کیا مطلب؟ نتیجہ نکیز مقدم، کیا نتیجہ آئے گا؟ پس او انسان نہ باشد، تو او انسان نہ باشد اس کی نکیز کیا ہے؟ انسان باشد، تو وہ انسان باشد تو موجود ہے، انسان است وہی کہ کوئی نہیں، اے مطلب ہے۔ ہاں جی، چنانچہ کہے تو اگر یہ شخص انسان ہے تو وہ حیوان ہے، لیکن انسان ہے تو بس وہ حیوان ہے۔ اس طرح کہے تو لیکن وہ حیوان نہیں ہے تو بس وہ انسان نہیں، انسان بھی نہیں ہے۔ ہاں جی، چنانچہ کہے تو اگر یہ شخص انسان ہے تو وہ حیوان بھی ہے، وہ حیوان ہے، لیکن انسان ہے بس وہ
حیوان بھی ہے یا اس طرح کے ہیتو لیکن وہ حیوان نہیں ہے لہذا انسان بھی نہیں ہے. بس وہ انسان بھی نہیں ہے. نہیں سمجھے ہیں آگے اول مقدمہ قیاس را صغرا گویا واہ مقدمہ دوم را کبرا گویا. بس قیاس خواہ اقترانی ہو خواہ استثنائی ہو. بات یہاں سے قیاس اقترانی کی شروع ہے. کس کی؟ قیاس اقترانی. قیاس کے پہلے مقدمہ کو صغرا کہتے ہیں دوسرے مقدمہ کو کبرا کہتے ہیں. ہاں جی کیا ہے؟ قیاس کے پہلے مقدمہ کو صغرا کہتے ہیں اور دوسرے مقدمہ کو کبرا کہتے ہیں. قیاس کے پہلے مقدمہ کو صغرا کہتے ہیں اور دوسرے مقدمہ کو کبرا کہتے ہیں. قیاس کے پہلے مقدمہ کو صغرا کہتے ہیں اور دوسرے مقدمہ کو کبرا کہتے ہیں. چلو جی ہاں جی پہلے مقدمہ قیاس کے پہلے مقدمہ کو صغرا کہتے ہیں اور دوسرے مقدمہ کو کبرا کہتے ہیں. جی قیاس کے پہلے مقدمہ کو صغرا کہتے ہیں دوسرے مقدمہ کو مجھ بہت منع کر اور بڑا دوسرے مقدمہ کو کبرا کہتے ہیں. آنکھ وہ قیاس سکن کے پہلے مقدمہ کو صغرا کہتے ہیں اور دوسرے مقدمہ کو کبرا کہتے ہیں. اگے و موضوع نتیجہ را اصغر و محمول نتیجہ را اکبر وہاں وہاں لفظ کے در ہر دو مقدمہ مقرر باشد آرا حد اوسط گوین. بس نتیجہ کہو یا دعویٰ کہو. دعویٰ اور نتیجہ کے موضوع کو اصغر کہتے ہیں نتیجہ اور دعویٰ کے محمول کو اکبر کہتے ہیں اور وہ لفظ جو درمیان دونوں مقدموں میں جس کا تکرار ہوتا ہے اس حد اوسط کہتے ہیں. گل پڑی ہے کہ آنکھوں شابہ. نتیجے کے موضوع کو اصغر کہتے ہیں نتیجے کے محمول کو اکبر کہتے ہیں اور وہ لفظ جو دونوں مقدموں میں صغرے کبرے میں جس کا تکرار ہوتا ہے یعنی جس کا تعلق اصغر کے ساتھ بھی اور اکبر کے ساتھ بھی ہے اس کو حد اوسط کہتے ہیں. آنکھ میں تو شابہ. نتیجے کے موضوع کو اصغر کہتے ہیں اور نتیجے کے محمول کو اکبر کہتے ہیں اور وہ لفظ جو دونوں میں جس کا دونوں مقدموں میں جس کا دونوں مقدموں میں تکرار ہوتا ہے اس کو اس کو حد اوسط کہتے ہیں. چلو جی اور نتیجے کے موضوع کو اصغر اور نتیجے کے محمول کو اکبر اور وہ لفظ جو کہ ہر دونوں مقدموں میں مقرر ہوتا ہے. کیڑے مقدمے آ رہا اس لفظ کو حد اوسط کہتے ہیں. ہاں جی نتیجے کے موضوع کو اصغر اور نتیجے کے محمول کو اکبر اور وہ لفظ جو کہ ہر دونوں مقدموں میں مقرر ہوتا ہے اس کو حد اوسط کہتے ہیں. کے موضوع کو اصغر اور نتیجے کے محمول کو اکبر اور وہ لفظ جو کہ ہر دونوں مقدموں میں مقرر ہوتا ہے اس کو حد اوسط کہتے ہیں. ہاں جی اگے چنانچہ گوئی اب ایک مثال دینے تساں چنانچہ گوئی کلو انسان حیوان و کلو حیوان حساس فکلو انسان حساس. دری مثال مثال انسان را اصل گوین و حساس را اکبر گوین و حیوان را حد اوسط گوین. وہاں مقدمہ مقدمہ کے درب انسان است آنا صغرا گوین و آن کے درب حساس است آنا کبرا گوین. بس کہتے ہیں مثال کے طور پر ہمارا دعویٰ ہے جی فکلو انسان حساس. کیا دعویٰ ہے؟ فکلو انسان حساس. اس پر ہم نے درمیان میں حیوان کو واسطہ لا کر قیاس بنایا کلو انسان حیوان تے کلو حیوان حساس. فکلو انسان حساس. کہتے ہیں اس مثال میں انسان چونکہ نتیجے کا موضوع ہے لہذا اس کو اصغر کہیں گے. حساس چونکہ نتیجے کا محمول ہے اس کو اکبر کہیں گے. اور حیوان چونکہ دو آپس سے ٹکر ماری سو اس لیے اس کو حد اوسط کہیں گے. اور وہ مقدمہ جس میں انسان ہے کون کلو انسان حیوان اس کو صغرا کہتے ہیں اور وہ مقدمہ جس میں حساس ہے کون کلو حیوان حساس اس کو کبرا کہتے ہیں. ہاں بھی کیا ہے جی دعوی کلو انسان حساس. اس پر دلیل دیے کلو انسان حیوان اور کلو حیوان حیوان حساس اور حیوان کو حد اوسط کہتے ہیں. اور وہ مقدمہ جس میں انسان ہے وہ مقدمہ جس میں انسان ہے کیا مطلب جس میں نتیجے کا موضوع ہے صغرا کہتے ہیں کیونکہ انسان نتیجے کا موضوع ہے
اور حساس نتیجے کا. تو جس مقدمے میں نتیجے کا موضوع ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ اور جس میں نتیجے کا محمول ہو ایسا. بس مانا کرو جی جیسا کہ کہے تم کلو انسان حیوان اور کلو حیوان حساس. بس نتیجہ کلو انسان حساس. اس مثال میں انسان کو اصغر کہتے ہیں اور حساس کو اکبر کہتے ہیں اور حیوان کو حد اوسط کہتے ہیں. اور وہ مقدمہ کہ اس میں انسان ہے اس کو صغرا کہتے ہیں. اور وہ مقدمہ کہ اس میں حساس ہے اس کو کبرا کہتے ہیں. جیسا کہ کہے کل حیوان اچھا بھی ساڈا بھی اللہ والا سے حساس. اس مثال میں انسان کو اصغر اور حساس کو اکبر کہتے ہیں اور حیوان کو حد اوسط کہتے ہیں. اور وہ مقدمہ کہ اس میں انسان ہے اس کو صغرا کہتے ہیں اور وہ مقدمہ کہ اس میں حساس ہے اس کو کبرا کہتے ہیں. کلو انسان حیوان اور کلو حیوان حساس. بس نتیجہ کلو انسان حساس. اس مثال میں انسان کو اصغر کہتے ہیں اور حساس کو اکبر کہتے ہیں اور حیوان کو حد اوسط کہتے ہیں. اور وہ مقدمہ کہ اس میں انسان ہے اس کو صغرا کہتے ہیں اور وہ مقدمہ کہ اس میں حساس ہے اس کو کبرا کہتے ہیں. اگے جی رانی رات جہاں شکل است. قیاس اقترانی کی 4 شکلیں ہیں. کیا کہ جی قیاس اقترانی کی 4 شکلیں ہیں. شکل کیا ہوتی ہے کہ حد اوسط کا جب تعلق جوڑیں گے نا اصغر کے ساتھ تو یہ ایک مقدمہ. حد اوسط کا جب تعلق جوڑیں گے کس کے ساتھ؟ اکبر کے ساتھ، تو یہ ایک مقدمہ. یہ جو تعلق جوڑ کر 2 مقدمے آمنے سامنے آئے ہیں اس مجموعے کو شکل کہتے ہیں. تو یہ 4 شکلیں بنتی ہیں. حد اوسط کا جو تعلق جوڑنا ہے نا اصغر اکبر کے ساتھ یہ تعلق 4 طرح جڑتا ہے. یہ تعلق تو لہذا شکلیں بھی کتنی بن گئی؟ 4 بن گئی. ہاں جی کیا قیاس اقترانی کی قیاس اقترانی کی 4 شکلیں ہیں. وہ اس طرح کہ حد اوسط کا تعلق ہونا ہے کے ساتھ ملائیں حد اوسط کا تعلق ہونا ہے اصغر کے ساتھ بھی اور اکبر کے ساتھ. تو یہ جو تعلق ہے یہ 4 طرح کا ہے. 4 طرح کا ہے. تو یہ 2 مقدمے بنیں گے تو یہ 2 مقدموں کا مجموعہ کیا ہوتا ہے؟ شکل ہوتی ہے. شکل ہوتی ہے. اور یہ جو تعلق جوڑنا ہے یہ 4 طرح کا ہے. تو اس لیے 4 شکلیں ہیں. قیاس اقترانی کی 4 شکلیں ہیں. قیاس اقترانی کی 4 شکلیں ہیں. قیاس اقترانی کی 4 شکلیں ہیں. اگاں شکل اول آنکھ اوسط محمول باشد در صورہ و موضوع باشد در کفرہ. چون کلو انسان حیوان و کلو حیوان حساس و کلو انسان حساس. پہلی شکل یوں بنتی ہے کہ حد اوسط کو اصغر کے لیے محمول بنائیں اور حد اوسط کو اکبر کے لیے موضوع بنائیں. کیا کہ جی پہلی شکل اس طرح بنتی ہے کہ حد اوسط کو اصغر کے لیے محمول بنائیں اور اکبر کے لیے موضوع بنائیں. آنکھ و سجن پہلی شکل اس طرح بنتی ہے کہ حد اوسط کو اصغر کے لیے محمول بنائے اور اکبر کے لیے موضوع بنائے. ایک بار پھر آنکھ. پہلی شکل اس طرح بنتی ہے کہ حد اوسط کو اصغر کے لیے محمول بنائے اور اکبر کے لیے موضوع بنائے. مثال دیکھیں ہمارے پاس ہمارا دعویٰ ہے کلو انسان حساس. کلو انسان حساس تو حد اوسط لائے ہم حیوان اس کو انسان کا محمول بنائیں اور حساس کا موضوع بنائیں تو بن گیا کلو انسان حیوان و کلو حیوان حساس. تو حد اوسط صغرے میں کیا ہے؟ محمول. محمول ہے. اور کبرے میں موضوع. صغرے میں محمول اور کبرے میں موضوع ہے. چلو جی شکل اول یہ ہے کہ اوسط محمول ہو صغرے میں اور موضوع ہو کبرے میں، جیسے کلو انسان حیوان
اور کل حیوان حساس، بس نتیجہ کل انسان حساس. جی شکل اول یہ کہ حد اوسط معمول ہو صغرے میں اور موضوع ہو کبرے میں، جیسے کل انسان حیوان اور کل حیوان حساس، پس نتیجہ کل انسان حساس. جی اصل نتیجہ پہلے ہوتا ہے پھر دلیل ہوتی ہے، تو جو اختصار ہے. جی آگے بے شکل دوم آنکھ اوسط محمول باشد در صغرا و کبرا، ہر دو چون کل انسان حیوان ولا شیء من الجماد بحیوان فلا شیء من الانسان بجماد. دوسری شکل یوں بنتی ہے کہ حد اوسط صغرا کبرا دونوں میں محمول بنے. ہاں جی دوسری شکل یوں بنتی ہے کہ حد اوسط صغرا کبرا دونوں میں محمول بنے. پھر آخو دوسری شکل اس طرح بنتی ہے حد اوسط صغرا کبرا دونوں میں محمول بنے. مثال دیکھو، ہمارا دعویٰ ہے جی لا شیء من الانسان بجماد. کیا دعویٰ ہے ہمارا؟ لا شیء من الانسان بجماد. حیوان کو ہم نے حد اوسط بنایا، کس کو؟ حیوان کا اوسط بنا تو صغرے میں بھی محمول اور کبرے میں بھی. محمول. صغرا بن گیا کلو انسان حیوان، تو کبرا بن گیا لا شیء من الجماد بحیوان. کل سمجھیے، تو نتیجہ آیا لا شیء من الانسان بجماد. نتیجہ کس شکل کا کیا آتا ہے یہ مسئلہ ابھی نہیں چھیڑا، یہ کبرے میں آئے گا مختصر سا. اگلی کتابوں میں یہ تفصیل آئے گی کہ ان کی عقلی صورتیں کتنی بنتی ہیں، پھر نتیجے کون سے صحیح ہیں کون سے غلط ہیں. وہ ایک پورا لمبی مضمون کیس ہے، وہ جو ستا ہے انہوں نے نہ نہیں لیا، انہوں نے نہیں چھیڑنا. جی ہاں جی حد اوسط کبرا دونوں میں معمول بنے. اس کی مثال ہے ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ لا شیء من الانسان بجماد. ہم نے حد اوسط بنائی کس کو؟ بنایا حیوان کو، تو دونوں میں محمول بنایا. معمول بناؤ. کل انسان حیوان اور لا شیء من الجماد بحیوان، تو نتیجہ کیا ہے؟ لا شیء من الانسان بجماد. یہاں صرف یہی پکانا کہ حد اوسط کیا بنی ہوئی ہے، بات سمجھیے. باقی ان جملوں کے معنی آپ کر سکتے ہیں، بالکل سچے ہیں. لا شیء من الجماد بحیوان کا کیا معنی ہے؟ حیوانیت کی سلب ہے جماد کے. جماد پتھر کو کہتے ہیں ایسے کہ کوئی نہیں جی، اے مطلب ہے. شکل دوسری یہ ہے کہ اوسط صغرا اور کبرا ہر دونوں میں، جیسے کلو انسان حیوان اور لا شیء من الجماد بحیوان، بس لا شیء من الانسان بجماد. جی دوسری شکل یہ کہ اوسط معمول ہو صغرا اور کبرا ہر دونوں میں، شاباش جیسے کلو انسان حیوان اور لا شیء من الجماد بحیوان، بس شاباش. نتیجہ لا شیء من الانسان بجماد. اور دوسری شکل یہ ہے کہ اوسط محمول ہو صغرا کبرا ہر دونوں میں، جیسے کلو انسان حیوان اور لا شیء من الجماد بحیوان، بس نتیجہ لا شیء من الانسان بجماد. چلو جی. شکل سوم آنکھ اوسط موضوع باشد در صغرا و کبرا چون کلو انسان حیوان و کلو انسان ناطق فبعض الحیوان ناطق. چلو جی. تیسری شکل یہ ہے کہ حد اوسط صغرا کبرا دونوں میں موضوع بنے، اصغر کے لیے بھی موضوع اور اکبر کے لیے بھی موضوع بنے. کیا کہ تیسری شکل یہ کہ حد اوسط اصغر اور اکبر دونوں کے لیے موضوع بنے. مثال اس کی، ہمارا دعویٰ ہے کہ بعض الحیوان ناطق. کیا دعویٰ ہے؟ بعض الحیوان ناطق. یہ دعویٰ ہے. انسان کو ہم حد اوسط بناتے ہیں، حیوان کا بھی موضوع بناتے ہیں، ناطق کا بھی. موضوع بناتے ہیں. تو بن گیا کلو انسان حیوان تے کلو انسان ناطق. جی گل سمجھے کہ نہیں؟ کیا بنا؟ کلو انسان. کلو انسان حیوان کلو انسان ناطق. تو انسان دونوں میں صغرا کبرا دونوں میں کیا بن رہا ہے؟ تو نتیجہ آیا فبعض الحیوان ناطق. کیا نتیجہ آیا؟ فبعض الحیوان ناطق. ناطق. جی ہاں جی. تو ہمارا دعویٰ ہے فبعض الحیوان ناطق.
تو حد اوسط بنایا انسان کو، تو انسان جو ہے صغرا میں بھی معمول بنا اور کبرا میں بھی موضوع بنا، صغرا میں بھی موضوع بنا اور کبرا میں بھی موضوع بنا. کلو انسان حیوان کلو انسان ناطق، بس نتیجہ آیا بعض الحیوان ناطق. اے مطلب ہے جی. شکل تیسری یہ ہے کہ اوسط موضوع ہو صغرا اور کبرا میں، جیسے کلو انسان حیوان اور کلو انسان ناطق، فبعض الحیوان ناطق. جی تیسری شکل یہ ہے کہ اوسط موضوع ہو صغرا اور کبرا میں، جیسا کہ کلو انسان حیوان اور کلو انسان ناطق، پس نتیجہ بعض الحیوان ناطق. تیسری شکل یہ ہے کہ اوسط موضوع ہو صغرا کبرا میں، جیسے کلو انسان حیوان اور کلو انسان ناطق، پس نتیجہ بعض الحیوان ناطق. شکل چہارم آنکھ اوسط موضوع باشد در صغرا و محمول باشد در کبرا، چون کلو انسان حیوان و کلو ناطق انسان فبعض الحیوان ناطق. تمام شد رسالہ اوسط در منطق. چلو چوتھی شکل یوں بنتی ہے کہ حد اوسط کو باہر نکل جائے. حد اوسط اصغر صغرا میں موضوع بنے، کبرا میں محمول بنے. اصغر کے لیے موضوع اور اکبر کے لیے محمول بنے. ہاں جی. چوتھی شکل یہ ہے کہ حد اوسط صغرا کے لیے صغرا میں موضوع بنے، کبرا میں محمول بنے. چوتھی شکل یہ ہے کہ حد اوسط صغرا میں موضوع بنے اور کبرا میں محمول بنے. دوسرا جملہ کیے. حد اوسط اصغر کے لیے موضوع بنے اور اکبر کے لیے محمول بنے. مثال ہمارا دعویٰ ہے جی بعض الحیوان ناطق. کیا دعویٰ ہے؟ ہمارا دعویٰ ہے بعض الحیوان ناطق. ہم انسان کو حد اوسط لائے. کلو انسان حیوان یہ صغرا ہے، حد اوسط کیا بنی ہوئی ہے؟ موضوع بنے. تو کلو ناطق انسان یہ کبرا ہے، حد اوسط کیا بنی ہوئی ہے؟ تو نتیجہ آیا بعض الحیوان ناطق. شکل چوتھی یہ ہے کہ اوسط موضوع ہو صغرا میں اور محمول ہو کبرا میں، جیسے کلو انسان حیوان اور کلو ناطق انسان. بس نتیجہ بعض الحیوان ناطق پورا ہو گیا. رسالہ اوسط منطق میں معنی کارو. چوتھی شکل یہ ہے کہ اوسط موضوع ہو صغرا میں اور محمول ہو کبرا میں، جیسے کلو انسان حیوان اور کلو ناطق انسان، بس نتیجہ بعض الحیوان ناطق. ہاں جی. چوتھی شکل یہ ہے کہ اوسط موضوع ہو صغرا میں اور محمول ہو کبرا میں، جیسے کلو انسان حیوان اور کلو ناطق انسان، بس نتیجہ بعض الحیوان ناطق. پورا ہو گیا. پورا ہو گیا رسالہ اوسط منطق میں. قیاس کی دو قسمیں ہیں، قیاس اقترانی اور قیاس استثنائی. قیاس اقترانی وہ قیاس ہوتا ہے، اس قیاس کو کہتے ہیں کہ نتیجہ یا نتیجے کی نقیض قیاس کے مقدمات میں بین ہی مذکور نہ ہو. آگے مثال لکھی ہوئی ہے. قیاس استثنائی اس قیاس کو کہتے ہیں کہ نتیجہ یا نتیجے کی نقیض بین ہی قیاس کے مقدمات میں مذکور ہو. آگے شرطیہ متصلہ کی مثال دی ہے. قیاس کے پہلے مقدمہ کو صغرا کہتے ہیں، دوسرے کو کبرا کہتے ہیں. نتیجے کے موضوع کو اصغر کہتے ہیں، نتیجے کے محمول کو اکبر کہتے ہیں.
وہ لفظ جو صغرا کبرا دونوں میں مقرر ہوتا ہے اس کو حد اوسط کہتے ہیں، جیسے مثال دی ہے۔ اس مثال میں انسان کو اصغر کہتے ہیں، حساس کو اکبر کہتے ہیں، حیوان کو حد اوسط کہتے ہیں۔ وہ مقدمہ جس میں انسان ہے اس کو صغرا کہتے ہیں، وہ مقدمہ جس میں حساس اس کو کبرا کہتے ہیں۔ قیاس اقترانی کی 4 شکلیں بنتی ہیں، وہ یوں کہ شکل اول یوں بنتی ہے کہ حد اوسط صغرا میں محمول بنے اور کبرا میں موضوع بنے۔ دوسری شکل یوں بنتی ہے کہ حد اوسط صغرا کبرا دونوں میں محمول بنے۔ تیسری شکل یوں بنتی ہے کہ حد اوسط صغرا کبرا دونوں میں موضوع بنے۔ چوتھی شکل یوں بنتی ہے کہ حد اوسط صغرا میں موضوع کبرا میں محمول بنے۔ مثالیں لکھی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالی حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام دا صدقہ جتنے لوگاں نے مسلماناں نے دین دی خدمت کی تھی، اللہ تعالی بہتر جزا عطا فرمائے۔ خصوصاً حضرت میر سید شریف جرجانی علیہ رحمہ دے درجات بلند فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔